بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا واقعہ ہے۔ معمول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کے سفر پہ روانہ تھے کہ رستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی نرم تھا اور اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کا ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھے پایا۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہی منتظر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر بہت روئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب سے ایک درویش سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی اور اسے رک جانے کا کہا، اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی، پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے میں بھی دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں تو اے میرے پروردگار، آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی سوال نہ کیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی سوال نہ کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر خالی پلیٹ لیے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ رستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو آپ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا، میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔
پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت کہا ہو، اور اس نے اپنے سینے کا بھی گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو۔ اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا، بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیں۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے کہ جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کی دعا کیوں قبول نہ کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی مجھ سے عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر کے لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ تو معزز ناظرین، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں زندگی میں عطا کر رکھا ہے، اس پر شکر گزاری کرنی ہے اور دوسروں کی مدد میں پیش رہنا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے گریز نہ کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔